ماں ہونے کے ناطے آپ اکثر یہ بات سوچتی ہوں گی کہ بچے میری بات کیوں نہیں سنتے۔ اس میں کچھ قصور ماں کا بھی ہوتا ہے، کچھ ماں کی بھی خامیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بچے ضدی، ہٹ درم اور نافرمان ہو جاتے ہیں۔ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ بچے ماں کی محبت کے باوجود ماں کی بات کو اہمیت نہیں دیتے؟ ماں اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے اپنا آرام قربان کر دیتی ہے، دن رات کام کرتی ہے، تھکن برداشت کرتی ہے، پھر بھی آپ کے بچے نصیحت کو سن کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے اور ہٹ درمی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور کبھی کبھی ہم ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں اور کبھی سختی سے، لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بچوں میں اس طرح کی ضد کہاں سے آتی ہے؟ آپ جتنا بھی ان کو سمجھا لیں، جتنا آپ روکنے ٹوکنے کی کوشش کریں، وہ اتنا ہی ضد پر ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ بات ہر اس ماں کے دل کو پریشان کرتی ہے جو اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے محنت کرتی ہے۔ تو دیکھیں، بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنانے میں اکثر ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ راز چھپا ہے ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں جو ہم روزمرہ زندگی میں کر جاتے ہیں۔ وہ رویے جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ بچے کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی ہم ماؤں کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو بچوں کو نافرمان اور ضدی بنا دیتی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ فرما بردار بنے، آپ کی بات سنے، آپ کی عزت کرے، تو آج کی میری ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ آپ کی کون سی 5 ایسی غلطیاں ہیں جن کو آپ ٹھیک کر کے اپنے بچے کے دل کو بدل سکتی ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو دیکھیں، جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، ماں بھی کہتی ہے کہ بچہ فوراً سے ماں کی ہر بات مان لیتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں دبنے لگتی ہیں تو اس سے بچے کے اندر بغاوت کرنے کا بیج اگنے لگتا ہے۔ روز روز بچے کو ڈانٹنے سے اس کے چہرے کی مسکراہٹ ماند پڑ جاتی ہے اور وہ اس کو ضدی بنا دیتی ہے۔ تو سب سے پہلی ماؤں کی جو عادت بچوں پر بیڈ اثرات ڈالتی ہے وہ ہے بچوں پر چیخنا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ یاد رکھیں، ماں کے منہ سے نکلنے والا ہر جملہ بچے کے دل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے، اور ماں کے الفاظ بچے کے دل پر گہرا زخم لگا دیتے ہیں۔ لیکن افسوس، اکثر مائیں بھول جاتی ہیں کہ اونچی آواز، سخت لہجہ اور ڈانٹ بچے کو ٹھیک کر دے گی اور اس سے بچہ سدھر جائے گا، لیکن حقیقت تو بالکل اس کے الٹ ہے۔ ماں کے چیخنے سے بچہ سدھرتا نہیں بلکہ مزید بگڑتا ہے، اور پھر ہر وقت ماں کے چیخنے کی وجہ سے بچہ آہستہ آہستہ ماں کی بات سننا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ بچہ چاہتا ہے کہ ماں اس سے پیار محبت سے بات کرے، لیکن ماں تو شور میں بات کرنا چاہتی ہے بچے سے، اور بچہ ماں کے شور سے دور بھاگتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ماں کی ڈانٹ اور تلخ لہجے جو ہیں بچے کو ضدی اور نافرمان بنا دیتے ہیں۔ کوئی بھی بچہ پیدائشی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے بچے کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ آپ کی ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ اور چیخو پکار سن کر جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر کچھ بھی کر لوں تو میری ماں نے خوش نہیں ہونا، اس لیے وہ اپنی مرضی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ فرما بردار بنے، اوبیڈینٹ رہے، تو آپ جو ہیں اپنی زبان کو نرم رکھیں۔ ایک مسکراہٹ، ایک پیار بھرا جملہ جو 1000 چیخوں سے بہتر ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کے پیار اور محبت سے بچہ جو ہے سدھر سکتا ہے۔ اور دوسری عادت، وعدہ پورا نہ کرنا۔ جب ماں بچے سے کہتی ہے کہ کل تمہیں کوئی کھلونا لے کر دوں گی یا تمہیں کہیں گھمانے پھرانے لے کر جاؤں گی، اور ماں جب وعدہ کر لیتی ہے تو بچہ اپنا مائنڈ اسی بات پر پکا کر لیتا ہے، اور جب ماں وعدہ پورا نہیں کرتی تو یہ چیز بچے کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے آپ کوئی کینڈل جلائیں اور اس کو اچانک سے پھونک مار کر بند کر دیں، فل اندھیرا ہو جائے، اور پھر وہ یہی لمحہ ہوتا ہے ڈیٹ اور ضد پر بچہ اڑ جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک بچہ جو اپنی ماں کی ہر بات کو سچ مانتا ہو اور جب وہ بار بار دھوکا کھاتا ہے تو یہ بات اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ ماں کی بات پر اعتبار نہیں کرنا، ماں تو جھوٹ بولتی ہے۔
آپ بار بار ایسے رویے سے بچے کا اعتماد ماں پر سے اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے ایک نصیحت کہ بچے کو جب بھی آپ کوئی وعدہ کریں تو وہ جو ہے اس کو لازمی پورا کریں، کیونکہ جب آپ بار بار وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتی ہیں تو اس سے بچہ جو ہے ضدی ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جھوٹ نہ بولیں، جو وعدہ آپ نہیں پورا کر سکتی وہ کبھی بھی نہ کریں تو مت کریں، کیونکہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر وعدہ تقدیر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ اور تیسرا، بچوں کو ان کے کزن یا دوسرے بہن بھائیوں کے سامنے ذلیل کرنا جو ہے وہ بچوں کے جو ہے مائنڈ پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بچے کو غلطی کرتے ہیں تو پھر ہم پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ 4 لوگوں کے سامنے یا کسی محفل میں بھی بچے کو شرمندہ کر دیتے ہیں، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے تو اپنا کام آرام سے کر دیا نا، آپ نے بچے کو اس کے دوست کزنس کے سامنے ڈانٹ دیا، پھر جب بچے اس پر ہنستے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ کا بچہ اپنا اعتماد جو ہے وہ کھو دیتا ہے، وہ بہت ضدی اور ہٹ درم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ کے بچے سے کوئی غلطی ہو اس کو آرام سے، پیار سے، محبت سے سمجھائیں، اور یہ نہیں کہ آپ دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کی اصلاح جو ہے وہ شروع کر دیں، کیونکہ جب آپ اس طرح کریں گی تو آپ کا بچہ ڈھیٹ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے بچے کی اصلاح کرنی بھی ہے تو اس کو پیار محبت سے سمجھائیں، یقیناً آپ کا بچہ جو ہے سمجھ جائے گا۔ اور چوتھا، ہر وقت پابندیاں لگانا۔ جب ماں باپ ہر وقت بچے پر پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں، یہاں مت جاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ نہ کرو، بچے اپنے آپ کو قیدی محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اب آپ کی ہر وقت کی پابندیاں آہستہ آہستہ کیا کرتی ہیں، بچے کو باغی بنا دیتی ہیں۔ اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ آپ کو ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی اپنی جو ہے وہ اندر اب اس کے جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں بتائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اپنی ماں کو کچھ بتایا تو میری ماں تو مجھ پر پابندیاں لگائے گی، مجھے روکنا چاہے گی۔ اس لیے آپ کا بار بار ایسا انداز جو ہے وہ بچے کے اندر تبدیلیاں لے کے آتا ہے۔ اس سے آپ کا بچہ ڈرپوک بن جاتا ہے۔ اپنے بچے کو بہادر بنائیں، اس کو ہمت دیں، اور آپ بچوں کو آزادی لازمی دیں کہ وہ کھل کے سانس لے سکیں۔ اور 5ویں بات، بچوں کو وقت اور توجہ نہ دینا۔ جب ماں بچے کو ایک کوالٹی ٹائم نہیں دیتی، اس کے ساتھ نہیں بیٹھتی، اس کی بات توجہ سے نہیں سنتی، تو اس سے بچے کے اندر وہ خلا پیدا ہو جاتا ہے جو نہ دولت سے بڑھتا ہے اور نہ ہی شہرت سے، اور نہ ہی دنیاوی کامیابی سے۔ جب بچہ اپنی کامیابی کی کوئی چھوٹی سی بات، کوئی چھوٹی موٹی لڑائی آپ کے پاس لے کر آتا ہے تو آپ بچے کو آگے سے کہہ دیتی ہیں کہ میں تو ابھی بیزی ہوں، ابھی مت بتاؤ۔ اس سے بچے سوچ لیتا ہے کہ میری بات کی تو کوئی اہمیت نہیں، اور یہی احساس اس کے دل کو ضدی ڈھیٹ بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے زخموں کو چھپانا جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کا بچہ کسی بھی ایج میں ہو، اس کو ماں کا ٹائم چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتی تو وہ سکون پھر کہیں اور تلاش کرنے لگ جاتا ہے، دوستوں میں، کزنز میں، یا پھر وہ ٹی وی میں، یا پھر غلط راستے پر چل پڑے گا۔ جب ماں توجہ نہیں دیتی تو بچہ دینی تعلیم سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کی دوست بنیں، ان کو لازمی ٹائم دیا کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں سنیں۔ تو یقین کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔